بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ گلاب کی پتیوں کی بھینی بھینی خوشبو میرے ذہن اور میری روح تک کو معطر کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں پاکیزہ الفاظ گونج رہے تھے۔ آج میلاد کی اس محفل میں مجھے مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا۔ بلایا بھی کیوں نہ جاتا۔ یہ تقریباً 50 سے زائد بار ہو چکا تھا کہ مجھے نبی پاک کی شان میں نعت پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ میری آواز میں ایسا سرور تھا کہ لوگ دور دور سے مجھے نعت پڑھنے کے لیے بلایا کرتے تھے۔ میں لوگوں سے بنا کوئی بحث کیے چلی جاتی۔ میرے لیے یہ کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ میں نعت پڑھنے سے خوش ہوتی تھی۔ میری روح کو سکون ملتا۔ عموماً لوگ نعت کے لیے بھی تیاری کرتے ہیں، مگر میں جب بھی کسی محفل میں نعت پڑھتی، میں اپنی آنکھیں بند کر لیتی اور سرور کو اپنے دل و دماغ میں اترتا ہوا محسوس کرتی۔ آج بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے سفید چادروں پر بیٹھی بہت دل سے نعت پڑھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے آس پاس ہزاروں فرشتے کھڑے دعا کر رہے ہوں، وہ بھی میرے ساتھ نعت پڑھ رہے ہوں۔ نعت پڑھنے کے بعد جب میں فارغ ہوئی، مجھے معلوم ہی نہیں ہوا جیسے میں کسی دوسری دنیا سے واپس اپنی دنیا میں آ گئی ہوں۔ میں نے اپنے آس پاس کا منظر دیکھا تو مجھے کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوا۔ بچپن سے ہی میری چھٹی حس بہت تیز تھی۔ جب بھی کوئی واقعہ ہونے لگتا مجھے پہلے سے احساس ہو جاتا تھا، اور آج بھی مجھے اس محفل میں ایک غیر معمولی سی بات، ایک غیر معمولی سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے محفل کی عورتوں پر بغور ایک نظر ڈالی۔ مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد بچیوں نے کھانا لگانا شروع کر دیا۔ ایک پلیٹ میں 2-4 گوشت کے ٹکڑے اور پلاؤ کے ساتھ میٹھا چاول بھی تھے۔ یہ محفل میلاد ایک امیر گھرانے میں منعقد ہوئی تھی، سو ان لوگوں نے کھانے پینے کا اچھا خاصا بندوبست کیا تھا۔ پوش علاقے میں واقع اس بنگلے کی اس محفل میلاد میں کچھ تو مختلف تھا جو مجھے بے چین کر رہا تھا۔ سب عورتیں کھانا کھانے میں مصروف تھیں۔ تبھی میری نظر ایک خاموش سی عورت پر پڑی جو سب سے پیچھے بیٹھی نہ جانے کن خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ میری نظر اس پر پڑتے ہی وہ چونک کر بیٹھ گئی۔ وہ بہت خاموش اور بہت پراسرار لگ رہی تھی۔ اس نے کالی چادر میں خود کو بہت اچھے سے لپیٹ رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں گہری کالی تھیں، جیسے کسی جھیل کی گہرائی ہو۔ وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے کھانے پر توجہ دینا شروع کر دی۔ میں کھانا کھانے لگی، حالانکہ عموماً محفل میلاد میں زیادہ کھاتی پیتی نہیں ہوں، لیکن اس عورت کی نظروں کی حدت سے گھبرا کر میں نے کھانے کی پلیٹ کی طرف دھیان دیا، مگر کھانا کھاتے ہوئے بھی میرا ذہن مسلسل اسی کی طرف تھا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ایک بار پھر اس طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی تھی کہ وہ عورت جوں کی توں وہاں بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر اب مجھے واقعی عجیب لگنے لگا تھا۔ میری اس علاقے میں کوئی جاننے والا تو نہیں تھا۔ ہاں، بڑی بیگم صاحبہ کی چھوٹی بیٹی ذرا بے تکلفانہ انداز میں مجھ سے ملتی تو میں نے ہمت کر کے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، بات سنو مدیحہ، وہ عورت کون ہے؟ میری بات پر مدیحہ ہنسنے لگی۔ ارے، یہ لوگ اس محلے میں نئے آئے ہیں، ان کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ امی نے تو انہیں میلاد میں بھی آنے کی دعوت نہیں دی تھی، یہ لوگ خود ہی آ گئے۔ میرے خیال میں یہی وہ نکڑ والے ہیں جن کے بارے میں سب لوگ کہتے ہیں کہ امیروں کی بستی میں غریب آ کر بس گئے۔ مدیحہ نے نخوت سے کہا، بری بات مدیحہ، ایسا نہیں کہتے۔ مدیحہ مجھ سے چھوٹی تھی۔ میں عموماً باتوں پر اسے اسی طرح ڈانٹ دیا کرتی جس کا وہ برا نہیں مناتی تھی۔ وہ خاموشی سے چلی گئی جبکہ میں اس عورت کو غور سے دیکھنے لگی۔ وہ ابھی مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ بزرگ عورت تھی، میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اٹھ کر جانے لگی تو بڑی بیگم صاحبہ آ گئیں۔ انہوں نے مجھے قیمتی تحائف پیش کیے تو میں نے انہیں یہ سب لینے سے منع کر دیا۔
ناراض ہونے لگیں، بولیں تم سال میں ایک ہی بار تو ہمارے گھر آتی ہو، ہمیں اپنی خدمت کا موقع دو، تم آقا کا نام لیتی ہو، ہمارے لیے تم محترم ہو۔ بڑی بیگم صاحبہ کی عاجزی دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ خدا جنت نصیب کرے میری دادی کو، وہ بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتی تھیں، نعت پڑھنے والی لڑکیوں کو بہت محبت سے پیش آتیں۔ میں نے بیگ بی صاحبہ سے وہ سارے تحائف مجبوراً لے لیے۔ میں وہاں سے نکلنے لگی تو وہ بوڑھی عورت میرے پیچھے پیچھے آئی۔ بیگم صاحبہ نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن میں نہ جانے کیوں اس سے بہت ڈر گھبرا رہی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور بولی، بیٹی مجھے تم سے ایک بات کرنا تھی۔ جی اماں جی بولیں۔ اب میں نے نہایت عاجزی، محبت اور ادب سے کہا تھا، بس میں پھر کسی دن تمہارے گھر آؤں گی، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ آپ ابھی بتا دیجئے، میں سن رہی ہوں۔ میں نے بسد احترام پھر عرض کیا، مگر بوڑھی عورت میری بات سننے سے پہلے ہی وہاں سے چلی گئی۔ میں چاروں طرف نظریں گھما گھما کر اسے دیکھنے لگی، مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اپنا آپ بہت برا لگا۔ میں کیا ہونکوں کی طرح اس حویلی کے چاروں کونوں میں دیدے گھما رہی تھی۔ کوئی دیکھ لیتا تو سوچتا کہ شاید پہلی بار اتنا بڑا گھر دیکھا ہے، اسی لیے یوں بے وقوفوں کی طرح دیکھ رہی ہے۔ میں نے شرمندگی سے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں اور باہر آ گئی۔ بی بی صاحبہ کا ڈرائیور مجھے میرے گھر چھوڑنے کے لیے تیار تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھی اور 5 منٹ کے اندر اندر اپنے گھر آ گئی۔ گھر آئی تو اماں اور باقی لوگ میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا وہ سب لوگ بہت پریشان تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے تمہارے جانے کے بعد ایک عورت آئی تھی، وہ تمہارا پوچھ رہی تھی۔ ہم نے کہا کہ تم ابھی محفل میں گئی ہو۔ کون عورت تھی وہ؟ میں نے پوچھا تو میرے گھر والوں نے وہی حلیہ بتایا جو ہو بہو میں نے اس عورت کا دیکھا تھا۔ وہ عورت مجھ سے پہلے میرے گھر پہنچ گئی۔ میں نے حیرت سے سوچا شاید کوئی اور ہو، پھر میں نے بات بدل دی۔ میرے گھر والے نہ جانے کیوں پریشان تھے، اس عورت نے انہیں ایسا کیا کہا تھا، یہ بات تو مجھے کسی نے نہیں بتائی۔ بہرحال میں اپنے کمرے میں آ گئی، بی بی صاحبہ کے دیے ہوئے تحفے دیکھنے لگی۔ انہوں نے مجھے ایک موبائل فون اور ایک کپڑوں کا جوڑا دیا تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو موبائل فون دے دیا کیونکہ میرے پاس اماں کا دیا ہوا ایک پرانا موبائل تھا، مجھے مزید نہیں چاہیے تھا۔ جبکہ کپڑوں کا جوڑا اماں کو دے دیا۔ میں بہت خوش تھی، چلو بڑے لوگ قدر تو کرتے ہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس سے بھی زیادہ قدر کرنے والے لوگ اس گھر میں، اس دنیا میں موجود ہیں۔ گھر کا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرے ساتھ بہت سارے واقعات پیش آئے جو میں آگے چل کر آپ کو بتانا چاہوں گی۔ خیر، اگلے دن اماں لوگوں کو گاؤں کے گھر کسی کام کے لیے جانا تھا۔ وہ لوگ صبح صبح ہی نکل گئے تھے، مجھے اور میری چھوٹی بہن کو تاکید کر گئے کہ اپنا اور اپنی بہن کا خیال رکھنا۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی، اس لیے ساری ذمہ داریاں مجھ پر عائد ہوتی تھیں۔ میں پورے دن کی تھکی ہوئی تھی، اماں لوگوں نے صبح صبح جگا دیا تھا۔ میں نے فاطمہ سے کہا کہ میں آرام کرنے جا رہی ہوں، دروازے کو اچھی طرح بند کر دیا ہے، اگر کوئی دروازہ بجائے تو کھولنا نہیں، اور اگر کوئی زیادہ ضد کرے یا محلے کی کوئی عورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ آج کل محلے داروں پر بھی کوئی بھروسہ نہیں، پھر ہم 2 نہتی لڑکیاں ہیں، ہم کیا ہی کر سکتی ہیں۔ میری بات سن کر فاطمہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے امتحانات چل رہے تھے، اس کے سونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ جاتی اور پڑھنے میں مصروف ہو جاتی۔ خیر، فاطمہ پڑھائی میں لگ گئی اور میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تقریباً پورا دن ایسے ہی گزر گیا۔ پھر میں نے اٹھ کر شام کی چائے بنائی۔ فاطمہ بھی امتحان کی تیاری کر کر کے تھک چکی تھی، اسے بھی چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ میں کچن میں دودھ ابال رہی تھی کہ مجھے باہر دروازے پر زور زور کی دستک سنائی تھی۔ میں چونک گئی، فاطمہ سے کہا کہ دروازہ کھولنا مت، پوچھو کہ کون ہے۔ فاطمہ دروازے پر گئی، پوچھا کون ہے، کسی نے نہیں بتایا کہ کون ہوں، بس مسلسل کوئی دروازہ بجائی جا رہا تھا۔ فاطمہ مجھ سے چھوٹی تھی، وہ ڈر گئی، کہنے لگی معلوم نہیں آپی باہر کون کھڑا ہے، آپ آ جائیں، دیکھیں کہ کون ہے۔ فاطمہ کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ باہر کوئی جن دیو کھڑا ہے۔ فاطمہ
اتنا بھی گھبراتے اور ڈرتے نہیں ہیں؟ شاید کوئی محلے دار ہو، تبھی تو اتنی زور سے دروازہ بجا رہا ہے، ورنہ دن دہاڑے کون کسی کے گھر پر اتنی زور سے دستک دیتا ہے؟ میرے کہنے پر فاطمہ میں بھی کچھ ہمت بڑھی، وہ سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے دروازے کی چوکھٹ سے باہر دیکھا تو ایک عورت کھڑی تھی۔ میں نے دروازہ کھول دیا، ویسے بھی ابھی شام کا وقت تھا، پھر ہمارے گھر میں ایسی کوئی قیمتی شے نہیں تھی کہ کوئی چوری ڈاکہ کرنے آتا۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس عورت پر نظر پڑتے ہی میری آنکھوں کے سامنے میلاد والے دن کا منظر گھوم گیا۔ یہ تو وہی خاتون ہیں جنہیں میں نے اس دن دیکھا تھا۔ میں نے دل میں سوچا، پھر انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب بڑی ہی عاجزی سے دیا۔ پھر میں انہیں اندر کمرے میں لے آئی۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھیں۔ اب ان کا گمسم چہرہ غائب ہو چکا تھا، وہ بالکل ایک عام خاتون کی طرح مجھ سے باتیں کر رہی تھیں۔ میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں بیٹی۔ اس عورت کی بات سن کر مجھے عجیب بھی لگا۔ یہ کہہ تو ایسے رہی تھی جیسے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگنے آئی ہو۔ جی آپ کا بہت شکریہ، مجھے بھی آپ کی شفقت اور آپ کے محبت کرنے کا انداز بڑا اچھا لگا، میں نے جواباً کہا۔ تب انہوں نے میرے سر پر پیار سے دلاسا دیتے ہوئے کہا، بیٹی میری ایک بات مانو گی؟ نہ جانے کیوں اس عورت کے قریب بیٹھنے سے مجھے اپنا جسم کسی برف کی سل کے ساتھ لگا محسوس ہوا۔ اس کے میرے سر پر ہاتھ رکھنے کا انداز بھی عجیب تھا، جیسے ہڈیوں کے ڈھانچے نے میرے سر کو پکڑ کر نچوڑ دیا ہو۔ بہرحال میں اس عورت کی بات پر خاموش رہی۔ بیٹی میں چاہتی ہوں تم میرے گھر چلو، ہم اتنے امید تو نہیں ہیں جس طرح کے لوگوں کے گھروں میں تم جاتی ہو، مگر میں تمہیں وعدہ کرتی ہوں ہمارے گھر سے تمہیں وہ ملے گا جو تمہیں کبھی نہیں ملا۔ اس عورت کی بات مجھے بری بھی لگی، میں کسی لالچ کے لیے نعت نہیں پڑھتی تھی، تبھی میں نے کہہ دیا، ایسی بات نہیں ہے خالہ جی، میں کسی لالچ میں نعت پڑھنے نہیں جاتی، وہ تو میرا شوق ہے، آپ ایسی بات مت کیجیے، اگر آپ کے گھر آنا ہوگا تو اماں سے اجازت لے کر میں آ جاؤں گی۔ میری بات پر بوڑھی مایوس ہو گئی۔ تمہاری اماں تو نہ جانے کب آئیں گی، وہ تو صبح صبح ہی گھر سے چلی گئی تھیں۔ آپ کو کیسے پتہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ارے بیٹا مجھے محلے والوں نے بتایا ہے، میں تو ہر ایک کے گھر اجازت لے کر جاتی ہوں، یہ میری عادت ہے۔ بوڑھی کی بات سن کر مجھے شک بھی ہوا اور یقین بھی کہ شاید محلے والوں سے پوچھ لیا ہو، کیونکہ محلے والوں سے ہماری جان پہچان تھی۔ اماں لوگ جب بھی یہاں سے جاتے ان لوگوں سے مل کر جاتے جو ہمارے بہت قریبی تھے، انہیں ہمارا خیال رکھنے کا کہہ جاتے۔ خیر پوچھا ہوگا کسی نے اس سے، میں نے دل میں سوچا۔ پھر وہ بوڑھی عورت میری منتیں کرنے لگی۔ میں نے کہا میں ابھی نہیں جا سکتی، میری اماں کل واپس آئیں گی، ان سے اجازت لے کر ہی جاؤں گی۔ تو بیٹے تم انہیں فون کر کے پوچھ لو، ویسے بھی کل بیگم صاحبہ نے تمہیں تحفہ بھی تو دیا ہے۔ اب کی بار میری برداشت ختم ہو گئی۔ آپ کو کیسے پتہ کہ مجھے بیگم صاحبہ نے کیا تحفہ دیا؟ ارے بیٹی جب وہ تحفے بنا رہی تھی نا تو میں ادھر پاس ہی کھڑی تھی، اور پھر یہ تو میں اندازہ بھی لگا سکتی تھی۔ عورت کی بات پر میں خاموش ہو گئی۔ کیا کہہ سکتی تھی مجھ سے عمر میں اتنی جو بڑی تھیں؟ مجبوراً مجھے اپنی اماں کو فون کرنا ہی پڑا۔ اماں کو جب میں نے فون کر کے ساری بات سے آگاہ کیا تو کچھ خاموش سی ہو گئیں۔ بولیں، میں نے تمہیں کب روکا ہے بیٹی؟ ضرور جاؤ، اس عورت کو میں جانتی ہوں، گھر آؤں گی تو تمہیں سارا واقعہ سنا دوں گی۔ یہ بہت قابل بھروسہ لوگ ہیں، ان کو ناراض مت کرنا، ان کے ساتھ ضرور جاؤ۔ اماں کی بات سن کر مجھے بڑا حوصلہ ہوا۔ جب اماں اس عورت کو جانتی تھیں پھر مجھے کیا ہی اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن حیرت کی بات تھی میں بھی گھر پہ ہوتی۔ آج تک میں نے اماں کو اس عورت سے ملتے یا بات کرتے دیکھا سنا نہیں تھا۔ اب میں خاموش ہو گئی۔ میں نے جلدی جلدی اپنا سفید جوڑا پہنا اور اس عورت کے ساتھ جانے کو تیار ہونے لگی۔ میری بہن بہت پریشان نظر آ رہی تھی، وہ بار بار مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں منع کر رہی تھی کہ اس بڑھیا کے ساتھ مت جاؤ، مگر میں اماں کی بات کیسے ٹال سکتی تھی؟ انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ اس عورت کو ناراض نہیں کرنا، یہ اماں کی جاننے والی تھیں۔ خیر میں نے جلدی سے اس عورت کے ساتھ کپڑے جوتے پہن کر راہ لی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، کہنے لگی میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گی، سب بہت خوش ہوں گے، ہمارے گھر کبھی کوئی انسان نعت پڑھنے نہیں آیا۔ اس کی بات سن کر میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ ارے بیٹا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ ہم زیادہ تر ٹیپ ریکارڈر پر نعت چلاتے ہیں۔ اچھا، میں سمجھی کہ آپ انسانوں اور جنوں کی بات کر رہی ہیں۔ میری بات پر وہ عجیب سا کہکہا لگا کر ہنس پڑی۔ نہیں، جنات برے نہیں ہوتے، بس انسان ہی انہیں برا بنا دیتے ہیں۔ میں نے تو ان سے یہ بات نہیں پوچھی تھی۔ ان کا اچانک ایسا کہنا مجھے بہت پراسرار لگا، مگر میں خاموش ہو گئی۔ بوڑھی عورت کے ساتھ چلتے ہوئے مجھے کافی دیر گزر چکی تھی، مگر ابھی تک اس کا گھر نہیں آیا تھا۔ بیٹی، مجھے لگتا ہے کہ تم تھک گئی ہو، یہ کہہ کر بوڑھی عورت پار دیکھنے لگی۔ ہم لوگ جہاں آ کر کھڑے ہوئے تھے اس کی دوسری طرف ایک جھیل تھی۔ یہ جھیل ہمارے گھر سے کافی دور تھی۔ ہم یہاں شاذر و ناظر ہی آتے تھے۔ بوڑھی نے دوسری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ تبھی زور سے ہوا کا جھونکا آیا اور ہماری آنکھیں جیسے بند ہونے لگیں۔ میں نے دوبارہ سے چندھیائی ہوئی آنکھوں سے دوسری طرف دیکھنا چاہا، مگر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ پھر جب ہوا کا زور کم ہوا، میں نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران ہی رہ گئی۔ سامنے ایک انتہائی شاندار گھرانہ موجود تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر لگتا جیسے کسی نے سالوں کی محنت سے اسے تعمیر کیا ہو۔ سفید رنگ کی دیواریں اور سفید رنگ کی ہر چیز تھی، جسے دیکھ کر انسان کو کسی رنگ اور نور محل کا احساس ہوتا۔ میں آنکھیں بڑی کیے اس گھر کو دیکھنے لگی۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بوڑھی میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اماں جی، یہ ہم ایک دم سے کہاں آ گئے؟ ہم تو جھیل کے پیچھے کھڑے تھے۔ ارے نہیں بیٹی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہمارا گھر جھیل کے پاس ہی تو واقع ہے۔ جب ہوا تیز ہوئی تھی تو میں تمہیں جلدی سے اپنے گھر لے آئی۔ میں نے کہا پیاری بیٹی کی آنکھوں میں دھول مٹی نہ چلی جائے۔ وہ عورت یہ کہہ کر مجھے اندر کمرے میں لے آئی۔ میں ابھی تک حیران تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کمرے کا منظر بھی حیران کر دینے والا تھا۔ ایک بڑا سا ہال تھا جس میں سرخ رنگ کے قالین بچھے ہوئے تھے۔ ہر طرف خوبصورتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے آ جا رہے تھے، جنہیں دیکھ کر ایسا لگتا جیسے یہ اسی گھر کے مقیم ہوں۔ وہ بہت پر اعتماد لگ رہے تھے۔ ان سب نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے بھی بہت اچھا لگا تھا۔ وہ بوڑھی عورت اب کہیں غائب ہو گئی۔ سب لوگ ایک دائرے میں بیٹھ گئے۔ سفید رنگ کی چادریں اور سرخ رنگ کی قالینیں، ریشمی غلافوں میں لپٹے گاؤ تکیے، جن پر انسان ٹیک لگاتے ہی خود کو کسی جنت میں اڑتا ہوا محسوس کرتا۔ میں وہاں بیٹھ گئی۔ بوڑھی عورت تھوڑی دیر بعد واپس آ گئی۔ سب چھوٹے اور بڑے ایک گول دائرے میں بیٹھ گئے تھے۔ سب سر جھومنے لگے۔ مجھے بوڑھی عورت نے نعت پڑھنے کا کہا۔ ان لوگوں کو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ عجیب لوگ تھے جنہیں اماں جانتی تھیں، میں نہیں جانتی تھی۔ نہ انہیں میری بہن نے دیکھا تھا، نہ کسی اور نے ان کو دیکھا تھا۔ میری اماں انہیں کیسے جانتی ہیں؟ میں سوچنے لگی۔ پھر میں نے بڑے سرور اور بڑے ہی دل کے ساتھ نعت پڑھنا شروع کی۔ تب ایک محفل کا سا سماں بندھ گیا۔ سب لوگ سر جھومنے لگے۔ آدھے گھنٹے بعد جب میں فارغ ہوئی تو باقی لوگ جا چکے تھے۔ وہ بوڑھی عورت میرے سامنے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ تمہارا بہت شکریہ بیٹا، ہماری اس محفل کو تم نے جو 4 چاند لگا دیے۔ تمہاری موجودگی سے ہی تو اس گھر کی رونق تھی۔ اب تم جا رہی ہو تو میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں جو ہمیشہ تمہارے کام آئے گا، لیکن اسے کبھی گننے کی غلطی مت کرنا بیٹی۔ یہ کہہ کر اس بوڑھی عورت نے ایک سنہری رنگ کی ریشمی سی تھیلی میرے حوالے کی۔ میں نے عجیب نظر سے اس تھیلی کو دیکھا۔ مجھے اس گھر سے جانے کی جلدی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں اب یہ کوئی اور ہی مخلوق لگ رہی تھی۔ ان کے بڑے بڑے کانوں والے بچے، گول آنکھوں والی عورتیں، جنہیں دیکھ کر کسی اور ہی مخلوق کا گمان ہوتا۔ اچھا خالہ جی، میں اب اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک بار پھر ہم جب گھر سے باہر آئے، مجھے وہ جھیل کہیں نظر نہ آ رہی تھی۔ تبھی ایک آندھی سی ہوئی اور پھر میری آنکھیں پہلے کی طرح بند ہونے لگیں۔ جب آندھی ختم ہوئی، میں نے آنکھیں مل کر سامنے دیکھا تو میں اپنے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ مجھے سخت حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے بنا کوئی سوال کیے ادھر ادھر نہ دیکھا، بوڑھی عورت کو خدا حافظ کہا اور گھر آ گئی۔ میری بہن دروازے پر ہی کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی آپ کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی اماں کا فون آیا تھا۔ میں نے ان سے بات کی لیکن وہ تمہارا پوچھ رہی تھیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ ہی نے تو اسے میلاد کی محفل میں بھیجا ہے۔
اماں تو صاف مکر گئیں، کہنے لگیں میں نے تو تمہارا فون دیکھا ہی نہیں، میں صبح سے ابھی تم سے بات کر رہی ہوں۔ میرے اپنی بہن کی بات سن کر حیران رہ گئی، تو گویا میرا جو اندازہ تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ یا خدایا، شکر ہے کہ تو نے مجھے ان لوگوں کے، ان جنات کے شر سے بچا لیا۔ میں منہ میں بڑبڑائی، کیا کہہ رہی ہو اپی؟ میری بہن نے پوچھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے لگتا ہے وہ بوڑھی عورت جھوٹ بول کر مجھے لے گئی تھی۔ تو پھر اماں نے یہ بات کیوں کہی؟ ارے چھوڑو نا، اماں بھی کبھی اپنی کوئی غلطی مانتی ہیں۔ میں نے مذاق میں یہ بات ٹال دی، مگر میں جان گئی تھی کہ میرے ساتھ ایک غیر مرئی مخلوق کا واسطہ پڑ چکا ہے۔ تبھی میں نے اس تھیلی کو سنبھال کر رکھ دیا۔ میں نے سنا تھا کہ جنات کی چیزوں میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اکیلے میں جا کر اس سنہری تھیلی کو کھولا تو اس میں چھوٹے چھوٹے سونے کے سکے موجود تھے، بھاری لگ رہے تھے، چمک بھی سونے جیسی تھی۔ میں نے ان میں سے چند ایک سکے نکال کر اماں کو دیے۔ اماں بھی پوچھنے لگیں یہ کس نے دیے؟ میں نے انہیں یہ بات نہیں بتائی۔ آج میری شادی کو بھی 10 سال گزر چکے ہیں۔ وہ سنہری تھیلی میں اپنے جہیز میں اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ میں نے کسی کو اس تھیلی کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری خوشحالی کا یہ راز سب کو معلوم ہو اور پھر اس راز کی برکت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ آپ سب کو بھی یہی کہوں گی، اگر آپ کے ہاتھ کبھی کوئی ایسی چیز آ جائے، نہ اسے دوسروں کو دکھائیں نہ بتائیں، اسی میں آپ کا فائدہ ہے۔ اور اگر بتانا چاہیں بھی تو اس دن کا انتظار کریں جب آپ کو اس سوغات کی مزید ضرورت نہ رہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔